لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا نوجوان نسل کو بااختیار بنانے کے لیے سرکار اور سماجی تنظیموں کے مابین مضبوط اشتراک کے قیام پر زور۔ نوجوانوں کو دہشت پسندی سے دور رکھنے کے لیے ملک بھر میں آج منایا جا رہا ہے انسداد دہشت گردی کا دن۔ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں کشمیر کے بارے میں رائے زنی کرنے پر بھارت نے کی پاکستان کی کڑی تنقید۔ اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور عوام کے لیے رابطے کی سہولیات میں بہتری لانے کا دہرایا سرکار کا عزم۔ ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج شام سیوا تیرتھ دلی میں مرکزی وزارتی کونسل کی میٹنگ شروع ہوئی جو آخری خبریں آنے تک جاری تھی۔ توقع ہے کہ اس میٹنگ میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی اور بھارت کی معیشت پر پڑنے والے اس کے ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ وزیر اعظم کے 5 ملکوں کے دورے کے فوراً بعد ہو رہی ہے اور اس کو کافی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوان نسل کو بااختیار بنانے کے لیے سرکار اور سماجی تنظیموں کے مابین مضبوط تعاون کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج کٹرا میں اکشے پاترا کے سینٹرلائزڈ کچن فیسلٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نئی نسل نہ صرف ہمارا مستقبل ہے بلکہ یہ ان خوابوں اور امنگوں کا عملی اظہار بھی ہے جو ہم ایک ملک کے طور پر قائم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کی تعلیم، صحت اور اعتماد کو معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ جو اقدار اور تعلیمات موجودہ وقت میں بچوں کو دی جائیں گی وہ آنے والی دہائیوں میں جموں کشمیر اور ملک کو سنوارنے کا کام کریں گی۔ یہ کہتے ہوئے کہ ہر ایک اسکول بچے کو متوازن اور مقوی غذا کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، ایل جی نے کہا کہ اس طرح کا ہر ایک بچہ صحت مند غذا تک رسائی کا حقدار ہے اور ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ کوئی بھی بچہ اس میں نہ چھوٹ پائیں۔ قابل ذکر ہے کہ اکشے پاترا کچن سہولت شروع ہونے کے بعد روزانہ 5000 اسکول بچوں کو مقوی غذا فراہم ہوگا۔ اس موقع پر ایل جی نے جموں کشمیر بشمول جموں میں شروع ہونے والی کچن سہولت سمیت اکشے پاترا کے مستقبل کے پروجیکٹوں کے بارے میں جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ اکشے پاترا اسکول میل کے سیکٹر میں دنیا کی سب سے بڑی این جی اوز میں شمار ہوتی ہے جو 16 ریاستوں اور 3 یوٹیز میں 20 لاکھ بچوں کو کھانا فراہم کرتی ہے۔ ملک بھر میں آج انسداد دہشت گردی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد نوجوانوں کو دہشت گردی اور تشدد سے دور رکھ کر عام لوگوں کی تکالیف کو اجاگر کرنا اور یہ دکھانا ہے کہ دہشت پسندی کس طرح قومی مفاد کے منافی ہے۔ اس دن کو دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ایک حلف برداری کی تقریب بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ 1991 میں آج ہی کے دن سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی دہشت گردوں کے عزائم کا شکار ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم آجہانی راجیو گاندھی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے سابق وزیر اعظم آجہانی راجیو گاندھی کو ان کی برسی پر زبردست خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں سری نگر پارٹی دفتر پر آجہانی لیڈر کو پھولوں کے ذریعے خراج پیش کیا گیا۔ تقریب پر مقررین نے راجیو گاندھی کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہر ایک شعبے میں ملک کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں نسل کشی والے پاکستان کے طویل داغدار ریکارڈ کو اجاگر کیا ہے۔ مسلح محاذ آرائی میں عام شہریوں کے تحفظ کے بارے میں سلامتی کونسل کے سالانہ مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ہریش پروتھنینی نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران پاکستان کے غیر انسانی طرز عمل سے اس کی سرحدوں اور اس کے باہر بھی تشدد کی حرکتوں کے ذریعے داخلی ناکامیوں کا رخ باہر کی جانب موڑنے کی اس کی کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ رائے زنی اس وقت کی جب پاکستان کے نمائندے نے بحث کے دوران جموں کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ کلگام پولیس نے 34 آر آر اور سی آر پی ایف کی 18 بٹالین کے تعاون سے ضلع کے محمد پورہ علاقے میں ایک مشکوک شخص کی تلاشی لے کر اس کے قبضے سے 2 ہتھ گولے برآمد کرنے کے بعد اسے گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے مذکورہ شخص کی شناخت محمد پورہ کلگام سے تعلق رکھنے والے عادل حسین لون کے بطور کی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے درگملہ کپواڑہ میں آج ایک پل کا افتتاح کرتے ہوئے خطے میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور عوام کے لیے رابطے کی سہولت میں بہتری لانے کے سرکار کے عزم کو دہرایا۔ انہوں نے ٹرانسپورٹرز فیڈریشن اور ٹریڈرز فیڈریشن ہندواڑہ کے نمائندوں کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعلیٰ نے لنگیٹ جا کر وہاں ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کے والد کے انتقال پر ان کے ساتھ تعزیت پرسی کی۔
صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے آج گورنمنٹ ڈینٹل کالج سری نگر میں پوسٹ گریجویٹ ریسرچ پروگرام کانکلیو 2026 کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ڈاکٹروں، ماہرین تعلیم، محققین اور طالب علموں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو مستحکم کرنے اور پیشنٹ کیئر میں بہتری لانے میں تحقیق اور اختراع کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ موصوفہ نے کہا کہ PGRP کانکلیو جیسا پلیٹ فارم نوجوان میڈیکل پیشہ وروں اور اسکالروں کو اپنے تحقیقی کام کو دکھانے، خیالات کا تبادلہ کرنے اور میڈیکل سائنس میں ترقی کے تئیں دین کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج IUST اونتی پورہ میں سینٹر فار گڈ گورننس اینڈ پالیسی انالیسز کا افتتاح کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے کیمپس کا بھی دورہ کیا اور وہاں مختلف لیبارٹریوں اور اکیڈمک سہولیات کا معائنہ کیا۔ چیف سیکرٹری نے مذکورہ یونیورسٹی کے ترقی اور تدریسی محاذ پر آگے لے جانے میں قابل ستائش کام کے لیے فیکلٹی اور عملے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سینٹر فار گڈ گورننس اینڈ پالیسی انالیسز پالیسی ریسرچ اور ادارہ جاتی ترقی کے تئیں یونیورسٹی کی دین کو مزید مستحکم کرے گا۔ اس موقع پر IUST کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل رومشو نے یونیورسٹی کی حصولیابیوں کو اجاگر کیا۔ اس سے پہلے سینٹر فار گڈ گورننس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جی نیتو نے کہا کہ مذکورہ سینٹر شواہد پر مبنی پالیسی سازی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام آئے گا۔ کیلر شوپیاں میں آج ایک غیر سرکاری تنظیم پبلک ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت اسلک آلو عنوان کے تحت ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت BJP کی سینئر لیڈر اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی اور اشوک کول نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے سماج میں منشیات کی بدت کا خاتمہ کرنے کی ضرورت اجاگر کی اور کہا کہ کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کا اجلاس آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر پر منعقد ہوا، جس کی صدارت پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کی۔ اجلاس میں خواتین ونگ کی سرگرمیوں، پارٹی پروگراموں اور خواتین کو درپیش چیلنجوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ آنے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات میں خواتین کے لیے 33% نشستیں مخصوص ہیں اور ایسے میں ضروری ہے کہ آج سے ہی باصلاحیت، تعلیم یافتہ اور عوامی ساکھ کی حامل خواتین کو آگے لا کر عوام کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس موقع پر دیگر لیڈروں کے علاوہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر شمیم فردوس بھی موجود تھیں۔ ناظرین، خبریں جاری ہیں، بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ کیش ہے نا؟ ڈیجیٹل ادائیگی کرتا ہے ہندوستان، ہر لین دین اب ہے آسان۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ جہاں وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت والی سرکار 12 سال کی مدت پوری کر رہی ہے، وہیں وزیراعظم کی سربراہی میں متعارف کی گئی آیوشمان بھارت اسکیم جموں کشمیر میں عام لوگوں کو طبی نگہداشت کی سہولیات بہم پہنچانے میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ پیش ہے اس سلسلے میں دوردرشن نیوز کی یہ رپورٹ۔ سال 2018 میں مرکزی حکومت نے آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کا آغاز کیا، جس کے تحت ایک کنبے کو 5 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ کوریج فراہم کیا جاتا ہے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس اسکیم سے کافی معاونت ملی ہے۔ یہ جو آیوشمان بھارت اسکیم ہے یہ بہت بڑھیا ہے، اس سے غریبوں کا بہت فائدہ ملتا ہے۔ کیونکہ میں اپنی فیملی کی بات کروں تو میرے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ دن پہلے، تو ہم نے جیسے میں نے اپنے دوستوں سے مکمل کیا تھا کہ سرجری میں کتنا خرچ آئے گا، تو انہوں نے بولا تھا 1 لاکھ 1.25 لاکھ تک آ جائے گا، تو ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو جو آیوشمان بھارت کارڈ ہے تو ہمیں اس وجہ سے سارا کچھ سویدھائیں فری ملی ہے۔ اس اسکیم کی وساطت سے اقتصادی طور پسماندہ طبقات کو زیادہ معاونت ملی ہے، جن میں زیادہ تر مریض طبی خدمات حاصل کرنے میں مالی وجوہات کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے تھے۔
جب بھی کوئی پیشنٹ ہمارے یہاں آتا ہے تو یوزلی جو بھی اس کی پرابلم ہوتی ہے، اگر سرجیکل پرابلم ہوگی یا میڈیسن سائڈ سے پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کو پہلے دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے تو یہ آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا یا یہ سرجری کرنی پڑے گی، اور آپ کو یہ گولڈن کارڈ میں فری میں ہو سکتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی سرکار میں وادی کشمیر جہاں تیز ترقی کر رہی ہے، وہیں عام لوگوں کو قابل رساں طبی خدمات فراہم ہونے سے ان کی معیار حیات میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، جو کہ خطے میں بہتر طبی نگہداشت کی سہولیات کی عکاسی کرتی ہے. یہ تھی نیوز ڈیسک کی رپورٹ. وادی کے تمام اسکولوں میں کل پیرنٹ ٹیچر میٹنگوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس بات کا اظہار ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا چونکہ محکمے کے کیلنڈر کے ہر مہینے کی 26 تاریخ کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن رواں مہینے عید الاضحیٰ کے پیش نظر اس سے پیشگی 22 تاریخ کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ناظم تعلیم نے تمام اسکول سربراہان سے کہا ہے کہ وہ ان میٹنگوں میں والدین کو بھرپور انداز میں یقینی بنائیں اور ساتھ ہی جموں کشمیر میں جاری نشہ مکت ابھیان کے سلسلے میں بھی استفسار کریں. اس بار ہم نے 22 مئی کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو ہے فکس کی ہے، اور ہماری تمام پیرنٹ سے اور اساتذہ اکرام سے گزارش ہے کہ وہ اس میٹنگ میں بھرپور شمولیت کریں، اور ساتھ میں اس بار ڈرگس کے متعلق بات کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کے بیہیویئر کو لے کر کس طرح سنجیدہ ہیں اس بارے میں اساتذہ کرام سے ڈسکس کیا جائے، اور اساتذہ کرام بھی بچوں میں اگر کسی بیہیویئر میں کوئی چینج کسی طرح کی نظر آتی ہے تو وہ والدین سے ڈسکس کریں، اور والدین اگر گھروں میں بچوں میں کوئی بیہیویئرل چینج عکس کرتے ہیں تو وہ اساتذہ سے ڈسکس کریں تاکہ ہم ارلی سٹیج پہ اپنے بچوں پہ نظر رکھ سکیں، اور خدا نخواستہ اگر کسی غلطی میں ہمارا کوئی بچہ پڑ گیا ہو تو اسے فوراً اس سے باہر نکالیں. جموں اینڈ کشمیر کلچرل اکیڈمی نے مراز ادبی سنگم کے اشتراک سے اننت ناگ میں آج ایک ادبی تقریب کے دوران 2 کتابوں ظلماتس گاہ اور کریل چھکن ہند کی رسم رونمائی انجام دی. تقریب کے دوران اننت ناگ ضلع سے تعلق رکھنے والے کئی سرکردہ شعراء، قلمکار اور ادب نواز موجود تھے. دریاسنا کشمیر مرکز ادب و ثقافت کے اہتمام سے جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے سری نگر میں آج ایک اور تقریب کے دوران پروفیسر ڈاکٹر غضنفر علی کے کشمیری شاعری مجموعے سمنت تار کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی. تقریب کی صدارت معروف ادیب اور براڈ کاسٹر ستیش ومل نے کی، جبکہ تقریب پر سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر اے روندر ناتھ خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے. تقریب میں جو دیگر شخصیات موجود تھیں ان میں محمد زما آزردہ، SSP ٹریفک سری نگر اعجاز احمد اور کتاب کے مصنف غضنفر علی بھی شامل تھے. تو ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.